ہیں اگر ہم اس کو جدا نہیں کرتے، خراب انگوروں کو اس سے جدا گچھے سے نہیں کرتے، تو بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اچھے انگور بھی اس خراب کی وجہ سے سارے کے سارے انگور خراب ہو جاتے ہیں۔ تو تمام وکلاء کے نزدیک یہ مسلم قاعدہ ہے کہ جب آپ نے اس اچھے انگوروں کی حفاظت کرنی ہے، اچھے انگوروں کو بچانا ہے، تو اس سے قبل جو خراب انگور ہیں وہ آپ کو گچھے سے نکالنے پڑیں گے۔ عزیزم، ایک فطرتی یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اچھے اور برے کو ہمیشہ الگ نہیں کریں گے تو ان اچھوں کی صلاح و فلاح کا راز اسی میں مضمر ہے کہ ان کو الگ تھلگ کیا جائے۔ اگر آپ اچھوں کو بچانا چاہتے ہیں، پہلے جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں اور جو برے ہیں وہ برے ہیں، اگر یہ آپس میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہے، کیونکہ آج حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ پورے 100 میں سے آج 80% لوگ جو ہیں نا وہ بدکاریوں میں ملوث ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ہر دوسرا شخص جھوٹ میں ملوث ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، لیکن آج معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو 80% لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ میرے عزیزم، ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے انگور کا گچھا ہے، اس میں سے جو خراب انگوروں کو جدا کیا جاتا ہے، باقی جو صحیح انگور ہیں وہ صحیح سلامت رہتے ہیں، اسی ہی اگر جو اچھے ہیں ان کو بروں سے جدا کیا جائے گا، چند لمحوں کے لیے ان کی تربیت پہ پورا فوکس کیا جائے گا۔ اگر ہم نے ان کی تربیت پہ پورا فوکس نہ کیا، وہ اچھے جو ہیں بروں کا اثر ان میں چلا جائے گا، وہ اچھے بھی برے بن جائیں گے۔ عزیزم، اگر آپ کو میں اور آسان مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ انسان کا بدن ہے، اس کا کوئی عضو جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، تو تمام ڈاکٹریٹ یہ کہتے ہیں اس کا عضو یہ خراب ہو گیا اور اس کے اندر کینسر کی بیماری ہے، اس ہینڈ کے اندر، اس ہاتھ کے اندر، اگر اس کو ہم نے آپریشن کے ذریعے نہ کاٹا تو یہ کینسر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ آدر قیاس کوئی بھی عضو خراب انسان کا ہو جاتا ہے تو تمام ڈاکٹریٹ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پورے جسم کو بچانے کے لیے اس عضو کو کاٹ دیا جائے گا تو پورا جسم باقی سلامت رہے گا۔ اگر ہم نے آپریشن کے ذریعے اس عضو کو نہ کاٹا، اس جسم کے حصے کو نہ کاٹا جو خراب ہے، تو پورا جسم وہ خراب کر دے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جسم سارے کا سارا صحت و تندرستی والا رہے تو اس کے لیے حکمت یہ ہے کہ جو گلا سڑا عضو ہے، جو خراب جسم کا حصہ ہے، اس کو کاٹ دیا جائے تاکہ باقی جسم کا حصہ جو ہے نا وہ ٹھیک رہے۔ عزیزم، اس سے اور آسان مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کے اس موضوع کے اندر، آج اس جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر میں آپ کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزم، ہر قوم و ملت کا ایک دستور ہے، ایک دفعہ ہوتی ہے، جو بھی کوئی سوسائٹی بناتا ہے اپنے قوانین وہ لکھ دیتا ہے، اپنے اصول و ضوابط کو لکھ دیتا ہے۔ ایک کالونی والا ایک دستور سازی بناتا ہے، اس میں ایک سطر لکھتا ہے کہ تمام کا جو بیڈ ہے وہ اکول ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک کونٹھی جو مکان ہے وہ بڑا اونچا لے جائے اور دوسرے والا بالکل نیچا لے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تمام کے تمام کا جو بیڈ ہے، لیول ہے، وہ ایک جیسا رہے گا۔ حاضر قیاس وہ طرح طرح کی کوئی ایسی دستوریں لکھ دیتا ہے، اگر کوئی شخص ان کی باتوں پہ منوعن تسلیم نہیں کرتا، اس کالونی سے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو عزیزم، ایسے ہی اگر ہم کسی کی پارٹی کی وہ تاریخ کو دیکھتے ہیں، چاہے آپ سیاسی پارٹی لے لیں، چاہے آپ مذہبی پارٹی لے لیں، چاہے آپ نوجوانوں کی تحریک کو لے لیں، چاہے آپ ایک گھر کے اصول کو لے لیں، ایک معاشرے کی سوسائٹی کو دیکھ لیں، اب گھر کے اندر کوئی اصول بنائے جاتے ہیں،
سوسائٹی میں کوئی اصول بنائے جاتے ہیں، میرے عزیزم ایسے ہی ہر معاشرے کے اندر ہر قوم و ملت ایک دستور بناتی ہے، ایک اصول و ضوابط کو بناتی ہے۔ اگر ان اصولوں پر وہ شخص عمل نہیں کرتا تو اس پارٹی سے اس کو نکالا جاتا ہے، اس گھر سے اس کو نکالا جاتا ہے، اس سوسائٹی سے اس شخص کو نکالا جاتا ہے۔ میرے عزیزم سورہ ممتحنہ کی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، خطبہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، تو یہی مطلب ہے اگر ہم نے اچھوں کو بروں سے جدا نہ کیا تو بروں کا اثر اچھوں میں ایسا داخل ہو جائے گا، وہ اچھوں کو بھی برا بنا دے گا۔ تو عزیزم قرآن مجید فرقان حمید سورہ ممتحنہ کی آیہ مبارکہ میں رب کائنات نے اس حکیمانہ فیصلے کی خوبصورت کمال کی باتیں تحریر فرمائی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو تمہارے دشمن ہیں، جو میرے دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بنانا۔ نہیں تو زندگی بھر یاد رکھنا، اگر تم نے میرے دشمنوں کو دوست بنا لیا، تمہیں زندگی چین کی نہیں رہے گی، تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، تمہاری زندگی میں اطمینانیت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھی تو یاد رکھیے سکون کی زندگی کا ایک پل بھی نہیں صرف ہوگا، اطمینانیت کی زندگی کا ایک سفر بھی طے نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنی زندگی کو صاف اور طیب اور طاہر رکھنا ہے تو اپنے اور میرے دشمنوں سے علیحدہ دلک رہنا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ان سے میل جول نہیں رکھنا۔ میرے عزیزم یہ ایک فطرتی فلسفہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی صلاح و فلاح کا ایک راز دیکھنا چاہتے ہیں تو جو اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، اگر ہم اس پہ قائم رہیں گے تو وہ شخص کامیاب ہے۔ عزیزاً اور آسان سے میں جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مسلمان۔ تو مسلم اور کافر یہ دو جماعتیں ہیں، مسلم اور کافر یہ دو جماعتیں ہیں۔ مسلم وہ جماعت ہے جو قوانین اسلام کی معتقد اور اس پر عامل ہوتی ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ کہ جو اسلام نے قوانین بنا دیے، جو قرآن نے ہمیں قانون بتائے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون نافذ کیے، اگر اس پر عامل ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اب عزیزان گرامی، اسلام کے قوانین میں ایک قانون یہ ہے، اسلام کے قوانین میں ایک دستور یہ ہے، ایک بات حکیمانہ یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تم پر نماز فرض ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا جان بوجھ کر، تم نے کفر کیا ہے۔ اب یہاں علماء کرام محدثین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فقط کافر سے مراد انسان کافر ہو جاتا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، اس نے عمل کفر کیا ہے۔ عزیزاً اگر ہم عمل کفر لے یا کافر مراد لے تو دونوں کام ہی بہت برے ہیں۔ انسان عمل کفر کرتا ہے، عزیزاً اگر جب عمل کفر کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متشابہات سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم ایسی اپنی طور اور طریقے کو رکھو، اپنی حلیے کو ایسا رکھو کہ دیکھنے والا تمہیں مسلمان کہے۔ تم اپنے چہرے کی سجاوٹ ایسے رکھو، اپنا لباس ایسا لباس رکھو جو اسلام نے نافذ کیا ہے، لباس وہ خوبصورت لباس جو اسلام نے نافذ کیا ہے اس لباس کو پہنا کرو۔ ایسا لباس نہ پہنو کہ تمہیں کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ انگریز ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے۔ آپ اپنے اطوار سے جانے جاتے ہو، آپ اپنے لباس سے جانے جاتے ہو۔ ہر شخص
اپنے لباس سے جانا جاتا ہے۔ عزیزم آج اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، ایک سکھ ہے وہ دستار کو پہنتا ہے، وہ اپنے اوپر بڑا ایک رومال سر کے اوپر رکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شملہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سکھوں کو دیکھا ہے، ان کی پگڑیاں بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں شملہ نہیں ہوتا۔ جو پیچھے علماء کرام آپ دستار پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے شملہ ہوتا ہے، کپڑا لٹکا ہوتا ہے پیچھے۔ ایسے ہی آپ بھی رومال سر پہ باندھتے ہو تو آپ بھی ایک تھوڑا سا رومال ایسے لٹکا ہوتا ہے، باقی رومال کا آپ نے سر پہ لیا ہوتا ہے، باندھا ہوتا ہے۔ تو سکھ جو ہے وہ رومال کو جب بھی لیتا ہے تو بڑی سخت کے ساتھ اپنے اوپر رومال کو باندھ دیتا ہے، وہ نیچے کوئی چیز لٹکاتا نہیں ہے۔ اب سکھ اور مسلمان میں فرق ہے۔ اگر آپ نے سکھوں جیسی دستار کو باندھ لیا، سکھوں جیسا آپ نے اگر رومال کو باندھ لیا، تو کیا پہچان، کیا فرق ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متشابہات سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اپنے طور اور طریقے کو، اپنے اخلاق اور کردار کو ایسا رکھو کہ دور سے دیکھ کر کوئی کہے کہ نبی کا امتی آ رہا ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، زبان حرکت میں لانے کی کوشش نہ کرنی پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا اخلاق اس بات کی جواب دہی دے، آپ کا اخلاق اس بات کی گواہی دے، آپ کا طور اور طریقہ، آپ کا طریقہ اور سلیقہ اس بات کی گواہی دے کہ تم حضور کے امتی ہو، تم نبی کے غلام ہو۔ میرے عزیزم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے جو دشمن ہیں ان سے دوستی نہ رکھو۔ اگر تم نے میرے دشمنوں سے دوستی رکھی تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزم، ایسے ہی مسلم اسے کہتے ہیں جو اسلام نے قوانین بنائے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کے قوانین کو نہیں مانتا، جو اسلام کے قوانین کو نہ مانتا ہے نہ اس پہ عمل کرتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ تو عزیزم، ذرا چند لمحے کے لیے اپنے گریبان میں سوچ کر بتائیے کہ اگر ہم نے اسلام کے قوانین کو ماننا نہیں ہے، اسلام کے قوانین پہ عمل نہیں کرنا، تو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ مجھے ایک بات یہاں یاد آ گئی، انگریز جہاں پاکستان کی دھرتی، آپ کے علاقہ نوشہرہ میں ایک شخص آیا، تو ابھی وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو ادھر آیا تو نوشہرہ کی دھرتی میں جب انہوں نے مساجد کے حال کو دیکھا تو کہنے لگا یار تم مسلمان ہو؟ مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے تم مسلمان ہو؟ تمہارا یہ حلیہ ہے، تمہارا یہ لباس، ایسا لباس یہ مسلمانوں کا لباس ہے؟ میرے عزیزم، اسے بڑی شرمندگی ہوئی، کہنے لگے میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھ سے پوچھو اسلام کیا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ لباس تو مسلمانوں کا لباس نہیں، تمہارا شادیوں کا طریقہ یہ تو اسلام میں اس بات کی تو گنجائش نہیں۔ اسلام نے تو شادی کو اتنا آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے، کسی بھی مذہب میں اتنی آسانی سے شادی نہیں ہوتی جتنی اسلام نے آسان کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ 4 لوگ ہوں، اس میں سے 2 گواہ ہوں تو اتنا حق مہر ہو، ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، تو سنت کو پورا کرنے کے لیے چند لمحوں کو لیے لوگوں کو بلا کے ولیمہ کیا جائے، تو یہ اسلام کی شادی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے نے اسی شادی کو اتنا مشکل کر دیا۔ اسلام نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دو۔ بتائیے تو صحیح، کیا جب حضرت عثمان غنی کی نکاح میں میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں آئیں، بتائیے تاریخ کوئی کتاب اٹھا کر، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی کتاب اٹھا کر کوئی بتائے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا؟ نہیں دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں جو 2 میرے محبوب کی بیٹیاں تھیں، میرے مصطفیٰ نے دونوں کو جہیز نہیں دیا، ایک کوئی جہیز کی چیز نہیں دی ہے۔ تو آج لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کی بیٹی ہم لیتے ہیں، لیکن بتاؤ جہیز میں کیا دو گے؟
جہیز میں کون کون سی چیزیں دو گے؟ عزیزم جب کوئی غریب کہتا ہے میں جہیز نہیں دے سکتا تو لوگ اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہم لڑکی بھی لینے کے لیے تیار نہیں اگر تو نے جہیز نہیں دیا۔ اگر لڑکی آ جاتی ہے، میرے جملے ہے کڑوے، ذرا توجہ سے سماعت فرمانا، اگر لڑکی آ جاتی ہے تو وہ شوہر بولتا ہے تیرے ماں باپ نے دیا کیا ہے تجھے، کیا لے کر آئی اپنے ماں باپ سے؟ اے شوہر میں تجھے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، بتا جس ماں باپ نے ناز و نخر سے محبت سے پالی ہوئی جوان بیٹی تجھے دے دی ہے، اس سے بڑھ کے تم ماں باپ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ جس باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، جس ماں نے اپنی محبت تیری گود کے اندر رکھ دی ہے، جس ماں نے ناز اور نخرے سے پالی ہوئی نوجوان کی ہوئی لڑکی تیری گود میں رکھ دی ہے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا لینا چاہتا ہے؟ اور اوپر سے تو تانے دیتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے دے کے کیا بھیجا ہے، تیرے باپ نے تیری ماں نے تجھے کیا دیا ہے، ایک جوان بیٹی تجھے دے دی ہے، اس سے بڑھ کے اور تو کیا چاہتا ہے؟ میرے عزیزم آئیے اس بات کو سماعت فرمائیے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو یہ تانے دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا قہر اس پہ ایسا پڑتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، قبر میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کی بیٹی کی طرف آپ انگلی اٹھا کر نہ کرے۔ میرے عزیزم میرے رب نے فرمایا جو تمہارے اور میرے دشمن ہیں ان سے دوستی نہ رکھنا۔ میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کا شان نزول سنا کر اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پھر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ عزیزم میرے رب کائنات نے فرمایا جو میرے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے دوستی نہ رکھنا۔ اگر تم نے ان سے دوستی رکھی تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میرے عزیزم بات اس طرح تھی کہ ایک لونڈی تھی، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، وہ مکہ المکرمہ میں آئی، میرے مصطفیٰ مدینہ المنورہ میں وہ لونڈی آئی، قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی تھی۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس لونڈی کو دیکھا، اس نے آوازاری کی، اپنی غربت کی داستان سنانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ میں بڑی غربت کے چکے میں پیس رہی ہوں۔ تو اہل قبیلہ قریش کو درد آیا، انہوں نے بہت سا مال اس لونڈی کو دیا۔ تو حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی رسول تھے جو مدینہ الرسول میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت اس وقت فتح مکہ کی جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ تو حاتب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھا اور اس لونڈی کو دے دیا، جس کا کچھ مضمون اس لیے تھا، تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حملہ کر کے اس کو فتح کر لینے کا ارادہ فرما رہے ہیں مکے کو، لہذا تم لوگ اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے وہ کر لو۔ یہ خط کا عنوان تھا، اس نے اس لونڈی کو دیا، اس نے اپنے بالوں کے اندر اس کو چھپا لیا۔ جب وہ ساز و سامان لے کر مدینہ المنورہ سے روانہ ہو گئی تو رب کائنات نے وحی کے ذریعے مصطفیٰ کو آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فتح مکہ کی جہاد کی تیاری مکمل کر رہے ہیں، تو آپ کی خفیہ جو باتیں ہیں نا، حاتب بن ابی بلتہ نے اس لونڈی کو خط دیا ہے ان مکے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزم تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلب کیا، کہا صحابہ ابھی جاؤ تو روضہ خاک کے قریب وہ عورت میں ملے گی، اس عورت سے وہ خط لے کر آؤ جو خط اس نے اپنے بالوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ہمراہ آگے گئے، جس مقام پہ مصطفیٰ نے بتایا اسی مقام پہ اس عورت کو پا لیا، کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے جو حاتب بن ابی بلتہ نے تمہیں دیا ہے، حاتب بن ابی بلتہ نے جو خط دیا وہ تیرے پاس ہے لاؤ۔ اس نے قسم اٹھا لی، کہنے لگے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو جلال آیا، کہنے لگے میرے نبی کی زبان سے نکلا وہ جملہ غلط نہیں ہو سکتا، ہمیں وہ خط دے دے ورنہ برہنہ کر کے تیری ساری تلاشی کی جائے گی، ابھی فوراً خط نکال دے۔ میرے عزیزم ابھی اس نے جب خط نکالا تو حضرت علی مرتضیٰ نے وہ خط پکڑا اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط ہے۔
تو حاتم بن ابی بلتع کو بلایا کہ بھائی تو نے ہماری خفیہ باتیں یہ کیوں بتائی؟ یہ خفیہ جو باتیں ہیں ہماری، ہم تو مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے مکے والوں کو، تو ہماری تیاری بھی مکمل ہو گئی، تو خفیہ ساری کی ساری باتیں تو نے پہلے بتا دی کیوں؟ تو یہ حاتم بن ابی بلتع یہ صحابی رسول تھے اور بڑے کمال کے صحابی رسول تھے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بلایا تو وہ حاتم بن ابی بلتع کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ختم لے لے، جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میں نے کبھی کفر نہیں کیا اور کبھی میں نے خیانت نہیں کی، بس بات اس طرح ہے کہ میرے سوا اتنے جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا مکے میں کوئی نہ کوئی ہے، میرا مکے میں کوئی نہیں ہے، میرے گھر والے ادھر ہیں، بال بچے ادھر ہیں، ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، میں نے سوچا کہ ان پہ کوئی احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کی کوئی نہ کوئی حفاظت کر لیں، تو میں نے بس اس لیے کیا ہے، اور ورنہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانتا ہوں کہ آپ مکے کو فتح کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو میرے اس خط سے کوئی بھی ناکامی نہیں ہوگی، یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ایسا کوئی میل نہیں ہے، میں نے کوئی کفر نہیں کیا، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب کو جلال آ گیا، سیدنا عمر بن خطاب جلال میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ اجازت فرمائیں ابھی صحابی رسول حاتم بن ابی بلتع کی گردن کو ادار دیتے کہ ہماری خفیہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزم میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا تاج پہن کر رہے تھے، فرمانے لگے اے عمر بن خطاب تو جانتا نہیں یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے اندر اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی جرت و بہادری سے جنگ بدر میں کئی کفار کو واصل جہنم کیا ہے، یہ وہی حاتم بن ابی بلتع ہے جن کے متعلق میرے رب کائنات نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ یعنی تم جو چاہو سو کرو اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ یہ حاتم بن ابی بلتع کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے، فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو سو کرو، فقد غفرت لکم، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ تو فرمایا کہ حاتم بن ابی بلتع کو اللہ تعالیٰ نے جب معاف فرما دیا ہے تو میں محمد رسول اللہ کون ہوں جو اس کی گردن کو ختم کر دوں، جو اس کی گردن سر تن سے جدا کر دوں، میں کون ہوں جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید سورہ ممتحنہ کے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہے جو تمہارے دشمن ہیں انہیں دوست نہ رکھنا، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو، تم انہیں راز و نیاز کی باتیں بتاتے ہو حالانکہ وہ منکر ہیں کس کے؟ وقد بما جاءکم من الحق، جو تمہاری طرف حق آیا، دین رسالت آیا، اس دین کا بھی انکار کرتے ہیں، اس رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو آپ انہیں راز کی باتیں بتاتے ہو۔ یخرجون الرسول وایاکم، تمہیں پتا ہے مکے سے انہوں نے تمہیں کیوں نکالا، تمہارے رسول کو کیوں نکالا، وہ کس بنا پر مکے سے انہوں نے آپ پر ظلم کے پہاڑ گرے، کیوں؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اس لیے مکے والوں نے ان کفار و مشرکین نے تمہیں مکے سے نکال دیا، وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا، تم پھر انہیں راز کی باتیں بتاتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا، اے ایمان والو یاد رکھو اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو میری راہ میں، وابتغی مرداتی، اگر میری رضا چاہتے ہو، میری رضا، تسرون الیہم بالمودۃ، تو پھر کافروں سے دوستی نہ رکھو۔ یہ قرآن نے اٹل بات کہی ہے، تسرون الیہم بالمودۃ، پھر ان کفار سے دوستی نہ رکھو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، میں تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے ظاہر کو بھی میں جانتا ہوں، یہ خدا ذوالجلال فرما رہے ہیں، میں تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہوں
ان کفار سے دوستی نہ رکھو. اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا، ان کفار سے دوستی رکھی، تو عزیزم یاد رکھیے تم گمراہ ہو جاؤ گے. آگے جا کر فرمایا لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز تمہیں تمہارے رشتہ داریاں، تمہارے دوست، تمہاری اولاد تمہیں کام نہیں آئے گی. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہ رشتہ داریاں، یہ دوست، یہ اولاد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنے والی. یفصل بینکم، ہم نے تمہیں کھول کھول کر ہر چیز بیان کر دی ہے. یاد رکھیے کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے اگر تم نے کفار کے ساتھ دوستی رکھی. میرے عزیزم، آئیے ان آیے کریمہ کے اندر، ان آیے مقدسہ کے اندر اللہ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم نے کفار سے دوستی نہیں رکھی. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم کافر سے آگے ہو کے ملتے ہیں. ہماری حکومت کو دیکھ لیں، ہمارے وزراء کو دیکھ لیں، ہمارے بڑوں کو دیکھ لیں، ان کی دوستیاں کفار کے ساتھ ہیں. ان کی پناہ گاہیں ان کفار کے گھروں کے اندر ہیں. میرے عزیزم، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو قرآن یہ کھول کھول کے کہہ رہا ہے تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، اگر تم نے ان سے دوستی رکھی، اگر ان سے پیار و محبت الفت رکھا، تو یاد رکھیے تمہارا یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی تباہ ہو جائے گی. جب قرآن کھول کھول کے کہہ رہا ہے تم نے کفار سے دوستی نہیں رکھنی. میرے عزیزم، آج سکون برباد ہو رہا ہے. آج ہر مسلمان کا سکون تباہ و برباد ہو رہا ہے. اس کی مین وجہ ہماری کفار کے ساتھ دوستی. عزیزم، آج اعلان ہوا فرانس کے اندر، اس شخص نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زبان کو دراز کیا. علا اعلان اس نے کہا، جب اس سے پوچھا گیا تو نے مصطفیٰ کے متعلق یہ کہا، اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. وہ پھر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو ایسے کہا ہے. تو ہم اعلان ہوتا ہے کہ تم نے فرانس کی کوئی چیز نہیں لینی، ان سے لین دین بند کر دے. لیکن ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، کسی نے بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کیا. میرے باپ کو کوئی گالی دے، میں اپنی ہمت کے مطابق اس سے بدلہ لیتا ہوں، اس سے انتقام لیتا ہوں. تو نے میرے باپ کو گالی کیوں دی ہے؟ میرے عزیزم، میرے باپ کو گالی دے میں انتقام لیتا ہوں. تو امام الانبیاء، سید الانبیاء کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کو برا کہا جا رہا ہے، لیکن پھر ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. میرے عزیزم، آج علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا آخری خطاب بھی یہی تھا کہ ان فرانس کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کریں، ان کے ساتھ سلام لینا بند کریں. کون سے ان کے ساتھ سلام لے رہے ہو؟ السلام علیکم کا معنی وہ جانتے ہو کیا ہے؟ السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پہ سلامتی ہو. تو کفار پہ تم کیوں سلامتی بیچتے ہو؟ جو تمہارے نبی کے متعلق زبان کو دراز کرتا ہے ایک نہیں 12 مرتبہ، پھر وہ اقرار بھی کرتا ہے ہاں میں نے نبی کو ایسے کہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ تم ہاتھ ملاتے ہو. میرے عزیزم، یہ ہمارا المیہ ہو چکا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان دراز کر رہا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہمیں ایک پل بھی نہیں خیال ہو رہا. تو عزیزاً یاد رکھیے 1000 دشمنیوں کا زوال ممکن ہے، 1000 دشمنیوں کا زوال ممکن ہے، مگر عداوت دینی کے وہ نہیں جاتی. یاد رکھیے کہ جبل ڈر سکتا ہے، جبل ڈر سکتا ہے، جبلت نہیں ڈر سکتی. یعنی پہاڑ تو اپنی جگہ سے ڈر سکتا ہے، ہل سکتا ہے، لیکن جو انسان کی فطرت ہے نا وہ نہیں بدل سکتی، اس کی عادت نہیں بدل سکتی. آپ نے بچھو کو دیکھا نا، بچھو ہر ایک کو ڈستا ہے. کسی نے اس کو ستایا ہے یا نہیں ستایا، اس کا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، بچھو کا کام ہے ڈسنا. جو بھی اس کے پاس آ گیا اس کو ڈس دے رہا ہے. کافر بھی ایسے ہے،
اسے آپ کو کیا سیروکار، اسے آپ کو کیا یار مطلب ہے؟ وہ اس لیے کافر آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ تم نے توحید کا اقرار کیا ہے، اس کے علاوہ اور آپ سے کوئی اس کی دشمنی نہیں۔ کیا آپ نے اس سے زمینیں خریدی ہیں؟ کیا اس کی زمینوں پہ تم نے قبضہ کیا ہے؟ کیا اس کا مال تم نے چرایا ہے؟ اس لیے کافر تم پہ حملے کرتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزم، قرآن کہتا ہے ان تؤمنوا باللہ، اور بھائی یہ لوگ تمہیں اس لیے اذیتیں دیتے ہیں، یہ کافر تمہیں اس لیے ڈستے ہیں، یہ کافر تمہیں اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، تم نے توحید کا اقرار کیا ہے۔ قرآن کھول کھول کے کہتا ہے کہ تم نے توحید کا اقرار کیا، جس کی وجہ سے تمہیں بار بار ڈستا ہے۔ میرے عزیزم آئیے ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ جو قرآن نے ہمیں تعلیمات دی ہے نا، جو قرآن نے ہمیں تعلیمات دی ہے، اس تعلیمات پہ عمل کریں۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے جو کافر ہیں ان سے سلام نہ لیا کرو۔ یہاں میں ایک مسئلہ واضح کر دوں، آپ اس علاقے میں رہتے ہو، اس علاقے میں عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، کرسچن لوگ رہتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گھروں کے ساتھ کرسچن لوگوں کا گھر ہے، آپ بھی ادھر محلے میں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کرسچن آ جاتا ہے، عزیزم اب وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، سلام لیتا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، کرسچن کہتے ہیں، میں نے سنا ہے آپ، وہ کرسچن کہتا ہے السلام علیکم، آپ کے لیے حکم کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ وعلیکم السلام کہیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا۔ تو میں کہ کرسچن تم سے سلام لیتا ہے، تم نے سلام کا جواب نہیں دینا، کیوں؟ فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب ہے تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ رحمتیں ہو، تجھ پہ برکات ہو، تجھ اس پہ کمال کی خوبصورت دعا دے رہے ہو یار، بڑی کمال کی دعا، سلامتی کی، رحمتوں کی، برکتوں کی۔ تو جو کرسچن ہے وہ تمہارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توہین کرتا ہے، آپ کو خاتم النبی یہ نہیں مانتا، وہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتا، وہ قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانتا، جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نہیں مانتا، ہم کون ہیں کہ اس پر سلامتی بھیجیں؟ کیا آپ کا تقاضا کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا ہم ان کو سلامتی دیں کہ بھائی تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ رحمتیں ہوں، تجھ پہ برکتیں ہوں؟ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی کرسچن آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، السلام علیکم کہہ دیتا ہے، تم نے وعلیکم السلام نہیں کہنا، چلے ہاتھ آگے کر لے لیکن جواب نہیں دینا، یہ منع فرمایا علماء کرام نے۔ تو عزیزم جب ایک کرسچن کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے اس لیے کہا ہے اس پہ سلامتی نہ بھیجی جائے، تو قرآن بھی کہتا ہے یہ کافر تمہیں تباہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے توحید کا اقرار کیا ہے۔ اب عزیزم یہاں سے بڑے مسائل اٹھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایسے مسائل اٹھیں گے، آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ تو مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، اگر یہی بات ہے تو ہمارا تو پھر بڑا معاملہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عزیزم قرآن نے جو بات بیان کی ہے نا وہ معمولات کی ہے، ان کے ساتھ سلام نہیں لینے، ان کے ساتھ سلام نہیں لینے، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، کیونکہ کبھی بھی یہ کافر تمہارا دوست نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ جب قرآن نے بات یہ واضح کر دی ہے تو پھر ہمیں بتائیے، ہمیں اللہ پر توکل نہیں؟ اللہ پر توکل ہے نا، وہ مالک پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اگر ہم ان انگریزوں سے جان چھڑوا لیں گے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ عزیزم وہ رزق دے گا، بس بات یہی ہے۔ میں آخری جملے اسی پر ختم کرتا ہوں، بات کو اختتام اسی پہ کرتا ہوں، وقت کو انشاءاللہ پھر ٹائم ملا تو پھر آپ کو اس پر عظیم گفتگو اس سے آگے آپ کو سناؤں گا کہ جب قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کرو، ان کے ساتھ اپنا میل جول نہ کرو، کیونکہ بچھو کا کام ڈسنا ہے اور کافر کا کام ہے تمہیں تباہ و برباد کرنا، تو اس لیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں۔ اگر آپ تعلقات ختم کریں گے، وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ مالک مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے لیے اتنے اسباب پیدا کر دے گا، اتنے اسباب پیدا کر دے گا، تو یقیناً ابھی عزیزم میں آپ کو یہ دعوت فکر اس لیے دے رہا ہوں
کہ حکومت پاکستان نے 12 مرتبہ یہ وعدے کیے کہ ہم جس نے بھی مصطفیٰ کی گستاخی کی ان سے ہم اپنا تعلق ختم کریں گے. یہ 12 وعدے کیے. 20 اپریل کا یہ وعدہ ہوا ہے کہ 20 اپریل تک ہم انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کریں گے اور 20 اپریل تک ہم اپنا ہر قسم کا تعلق ہر انگریز کے ساتھ ختم کریں گے. اس سے پہلے کئی وعدے ہو چکے تو عشاقان مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے. پھر مطالبہ رکھا ہے اگر 20 اپریل سے پہلے تک اگر آپ نے اس پر عمل درآمد نہ کیا تو عشاقان مصطفیٰ خود اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ہمیں اس بات کہ جو بھی فرانس کے ساتھ وزیر مشیر اپنا تعلق قائم کرے گا اسے پاکستان کی دھرتی میں رہنے کا کوئی حق نہیں. جو میرے مصطفیٰ کے متعلق زبان دراز کرتا ہے اس کے ساتھ جو بھی پاکستان کا وزیر بیٹھے گا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان کی دھرتی میں رہے. عزیز تجھے ایک پیسوں کے ٹگوں کے لیے جو تیرے نبی کے متعلق اتنی باتیں کرتا ہے تو پیسوں کے حبس میں اتنا مر گیا تو پھر اس کے ساتھ سلام لے رہے اس کے ساتھ بیٹھ رہے اس کے ساتھ چائے پی رہے اس کے ساتھ ناشتہ کر رہے اس کے ساتھ کھانا کھا رہے. وہ تیرے نبی کو اذیت دے رہا ہے, وہ تیرے نبی کے متعلق زبان درازیں کر رہا ہے اور تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تو عزیزم آئیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر عطا فرمائے. تو عزیزم آج ہمارا المیہ یہ ہم ظلمت کی چکی میں پیس رہے ہیں. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ لینا دینا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ چلنا پھرنا جس کی وجہ سے ہمیں کئی مسائل. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے, اللہ ہمارے کی نصیب فرمائے.